بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن قتادة رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال: يوم ولدت فيه وأنزل علي. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يستجاب لها. آمين. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء. محترم معزز بزرگان دین، نوجوان ملی اسلامی بھائیوں، گھروں میں رہنے والی خواتین اسلام، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اور ملت اسلامیہ کے عزیز پیارے بچوں، شاعر کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. دوسری جگہ ایک شاعر کہتا ہے: محمد کی جس دن میں الفت نہ ہوگی سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی. بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی. صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، کبریائی بڑائی کے بعد جملہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر درود و سلام نازل ہوں. خصوصاً ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ، محسن انسانیت، اخلاق کے پیکر اور خوگر، ہمدردی کے دلدادہ، امن و شانتی کے پیغامبر،
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو، آپ کے جملہ اصحاب اور آپ کے جملہ متبعین پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ درود و سلام کے بعد آج جس موضوع پر لبشائی کرنی ہے وہ میرا موضوع ہے دجالی فتنے اور ربیع الاول۔ محترم ناظرین اور محترم حاضرین، اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کا ایک سلسلہ ہدایت کے لیے جاری کیا، اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا آخری پیغمبر اور اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا۔ دنیا میں کسی نبی کو وہ لقب حاصل نہیں ہوئے جس لقب سے ملقب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا۔ کہیں اللہ نے کافۃ للناس بشیرا و نذیرا کہا، بشارت سنانے والا، خوشخبری سنانے والا، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا، داعیا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا، اور سراج منیر، روشن چراغ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا اور اپنے قرآن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے وما ارسلناک الا کافۃ للناس، یہ کہا کہ اے نبی ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے نبی اور پیغمبر بنا کے بھیجا۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے اے نبی آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ غرض یہ کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن القاب سے ملقب فرمایا، وہ القاب کسی نبی، کسی رسول، کسی پیغمبر کو حاصل نہیں ہوئے۔ جو مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا، وہ مقام اور وہ فضیلت کسی نبی کو حاصل نہیں ہوئی، اور جس مرتبے پر اللہ نے نبی کو فائز فرمایا، وہ مقام کسی رسول، کسی پیغمبر، جہاں تک کہ کسی بھی انسان کو حاصل نہیں ہوا اور نہ قیامت تک ہوگا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا، آپ کی اطاعت کرنے والا یقیناً جنت میں جائے گا۔ آپ کی اتباع نہ کرنے والا، آپ کی پیروی نہ کرنے والا، آپ پر ایمان نہ لانے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے والا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب و شتم یعنی گالی گلوچ کرنے والا، یہ اللہ رب العالمین کے یہاں رسوا ہوگا، اور اس کی رسوائی کا پروانہ اللہ نے اپنے قرآن میں بیان فرما دیا۔ محترم ناظرین، یہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ مقام اور مرتبہ رکھنے والی ذات ہے کہ جس کی تعریف آسمانوں میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، جس کی تعریف جبرائیل امین جو فرشتوں کا سب سے بڑا سردار ہے، وہ سب سے بڑے سردار جس کی تعریف بیان فرماتے ہیں، اور اللہ نے جس کے مقدر میں سارے انبیاء کرام علیہ السلام اور جبرائیل امین اور دیگر تمام کی امامت جس کی اللہ رب العالمین نے لکھ دی ہو، اس کا مقام اور مرتبہ کیا کہنا۔ امامت کبریٰ کا حامل و کامل انسان اور بشر اگر کوئی تھا تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ رب العالمین نے خود بیان فرما دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ نے دونوں نام کا ذکر قرآن میں بیان فرما دیا، اور یہ بتلا دیا کہ اس نبی کی بعثت کا مقصد صرف اس کو چند ایام، چند دنوں میں اور چند تاریخوں میں یاد کرنے کا نام نہیں، بلکہ ہر مسلمان کے، ہر امت کے فرد کے، ہر مسلمان بچے کے، یہاں تک کہ ہر انسان کی زبان پر اللہ رب العالمین سوائے ان کے
الذین یحسدون النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے اس کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے ہیں، بغض کرتے ہیں، کینہ کپٹ رکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا اور بھلا برا کہتے ہیں، ایسے لوگوں کے علاوہ سب بچے کی زبان مبارک پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ذکر فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بغیر اذان نامکمل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بغیر نماز نامکمل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بغیر مساجد کی تعمیر، مدارس کی تعمیر نامکمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آج دنیا میں سب سے زیادہ اگر انسانوں میں کسی کا نام لیا جاتا ہے، آپ اٹھا کے کتابوں کو دیکھ لو، آپ تاریخ کو دیکھ لو، آپ سارے لوگوں کی کاؤنٹنگ کر کے دیکھ لو، آپ کو سب سے زیادہ نام جو آپ کو ملے گا وہ محمد ہی ملے گا یا احمد ملے گا۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ چرچا، سب سے زیادہ شہرت، سب سے زیادہ تعارف، سب سے زیادہ انٹروڈکشن اگر کسی کا اللہ نے کرایا تو اللہ نے کہہ دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم آپ کے ذکر کو بلند فرما دیں۔ چنانچہ آج میں اس منبر رسول پہ کھڑا ہوں، میرا نام محمد ایوب ہے، بعد میں ایوب ہے، پہلے محمد ہے۔ کسی کا نام محمد اقبال ہے تو پہلے محمد ہے بعد میں اقبال ہے، کسی کا نام محمد احمد ہے، محمد پہلے ہے احمد بعد میں ہے۔ غرض یہ کہ ہمارے تمام اہل اسلام کے نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جڑے ہوئے ہیں۔ آپ کی محبت، آپ کا پروانہ، محبت کا پروانہ ہمارے دلوں میں جگمگاتا ہے۔ ہمیں کسی کمکمے لگانے کی ضرورت نہیں، ہمیں ٹمٹمیوں لگانے کی ضرورت نہیں۔ یہ دکھلاوا تو وہ کرتے ہیں جن کو اصلی محبت ہی نہیں ہوتی، دکھلاوا تو وہ کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے دلوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت، جو آپ نے ہدایت کی طرف بلایا، جو آپ نے کتاب کی طرف بلایا، جس حکمت کی طرف بلایا، وہ ہمیشہ جگمگاتی ہے، وہ ہمیشہ چمچماتی ہے۔ ظاہر پرست لوگ تو ظاہری میں کچھ کر لیتے ہیں، لیکن اندرون خانہ دل ان کا گواہی نہیں دیتا کہ محمد رسول اللہ نے 5 وقت کی نماز پڑھی، صحابہ نے 5 وقت کی نماز پڑھی، ہم بھی 5 وقت کی نماز پڑھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کا خیال رکھا، ہم بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا خیال رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کا ساتھ دیا، یتیموں کا ہم بھی ساتھ دیں، بیواؤں کا ساتھ دیا، بیواؤں کا ہم بھی ساتھ دیں، غرض اور حسن سلوک سے پیش آئے، برائی نہ کرے اور بھلائی کی دعوت دے، گالی گلوچ نہ بکے اور نبی کی شان میں توہین نہ کرے۔ یہ ہمارا دل جگمگا رہا ہے۔ روشنی وہ دل جو نور ایمان سے خالی ہوتا ہے وہ دل روشن نہیں ہوتا، جو دل نور ایمانی سے معمور ہوتا ہے وہی دل بھرپور ہوتا ہے، اور اسی دل کی اللہ نے تعریف بھی بیان فرمائی۔ محترم ناظرین، آج حقیقت سے آشکارا کر دوں، سارے ماحول کو آپ جانتے ہیں، سارے ماحول کو سمجھتے ہیں، یہ بھی دجالی فتنہ ہے کہ جس کام کو نہ اللہ نے کرنے کا حکم دیا، نہ رسول نے کرنے کا حکم دیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ ائمہ نے کیا، نہ مجتہدین نے کیا، نہ اولیاء الصلحہ نے کیا، اگر وہ کام آج کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر کرتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ دجالی فتنے کا شکار ہے۔ آئیے میں قرآن مقدس کی اس آیت کو پیش کروں، جس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والوں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پریشان کرنے والوں، نبی کی شریعت کی خلاف ورزی کرنے والوں، نبی کی شریعت کے خلاف کام کرنے والوں، بدعات کا ایک سمندر بہانے والوں،
کے سلسلے میں اللہ نے بیان کیا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کو اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یؤذون اللہ، جو اللہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ورسولہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے دنیا میں بھی ان کے اوپر لعنت فرمائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے اوپر لعنت فرمائی ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر دیا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 57۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ربیع الاول کے مہینے میں جانے کی ضرورت نہیں، صرف ان کا تذکرہ ربیع الاول کے مہینے میں کرنے کی ضرورت نہیں، صرف ان کے تذکرہ ایک تاریخ متعین تاریخ میں کرنے کا دن متعین کی ضرورت نہیں، بلکہ مومن کی زبان پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہر وقت چلتا ہے، اس کے دل میں رہتا ہے، اس کے خون میں بستا ہے، اس کے جسم میں بستا ہے۔ جب وہ ہنستا ہے تو سوچتا ہے محمد رسول اللہ نے کیا فرمایا ہے، جب وہ روتا ہے تو سوچتا ہے محمد رسول اللہ نے کیا فرمایا ہے، جب وہ چلتا ہے تو وہ کہتا ہے محمد رسول اللہ نے کیا فرمایا ہے، جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ محمد رسول اللہ نے کیا کہا ہے، جب وہ صدقہ کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ محمد رسول اللہ نے کیا کہا ہے، اللہ کے رسول نے صدقہ کیسے کیا ہے، اللہ کے رسول نے زکوٰۃ دینے کا حکم کیسے دیا ہے۔ جب وہ سوتا ہے تب بھی وہ سوتا ہے تو کہتا ہے اللہ کے رسول کس کروٹ پر لیٹے تھے، اللہ کے رسول نے کیسے ہاتھ کو رکھا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعا پڑھی تھی۔ آپ جب اٹھے تو اللہ کے رسول وہاں بھی یاد آئے، اٹھتے وقت بھی یاد آئے، سوتے وقت بھی یاد آئے، مرتے وقت بھی یاد آئے۔ وہی محمد کا دیوانہ ہے، وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کرنے والا، وہی مت والا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں تک کہ قبر کے اندر بھی پوچھا جائے گا۔ نبی کی اہمیت ایک تاریخ سے گھٹا دی گئی۔ 12 ربیع الاول کو نبی کی وفات ہوئی، سارے محدثین کا اتفاق، سارے محدثین کا اتفاق ہے، سارے علماء کا اتفاق ہے، اور اسی کو خوشی کا دن بنا لیا جائے، یہ کہاں کا انصاف ہے۔ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، صحابہ کرام نے پوچھا، عرض کیا، سئل عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، عن صوم یوم الاثنین، پیر کے روزے کے سلسلے میں۔ اللہ کے نبی کبھی پیر کا روزہ نہیں چھوڑتے تھے، کبھی ترک نہیں کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، اس کثرت کے ساتھ، اس زیادتی کے ساتھ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم ولدت فیہ، یہ وہ دن ہے کہ جس دن کے میں پیدا ہوا ہوں، وَأُنزِلَ عَلَيَّ، اور میرے اوپر اللہ کی وحی کو نازل کیا گیا ہے۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم کے اندر اس روایت کو بیان کیا ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کسی کو ہو تو ہر ہفتہ خوشی ہونی چاہیے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتہ نہیں، ہر آن میں، ہر بان میں، ہر وقت میں، ہر جگہ میں، ہر معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہونی چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہونی چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ کہا میں اس میں پیدا ہوا ہوں، اس خوشی میں یہ نہیں کہا عید مناتا ہوں، کیا کہا میں یوم ولدت فیہ، یہ ایسا دن ہے کہ جس میں میں پیدا ہوا، میں پیدا ہونے پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یوم الاثنین، پیر کے دن، یعنی اللہ نے مجھے پیدا کیا۔ اب بتاؤ سال میں پیر کتنی آتی ہیں؟ 4 پیر ایک مہینے میں، اور 12 مہینے میں کتنی ہو گئی؟ 12 چوک 48 پیریں، 48 پیر روزہ رکھتا ہے اگر کوئی تو اسے اللہ اس کے شکرانے کا ثواب بھی دیتا ہے، اور اللہ کے نبی کی نبوت کا شکرانہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے سے کر کے دکھایا۔ تو میٹھا میٹھا آپ پہ کڑوا کڑوا تھوتو ہے، روزہ رکھنا مشکل ہے نا، تو 48 پیر روزہ رکھے۔
محبت رسول ہے نا، لیکن یہ کوئی واجب روزہ نہیں، یہ کوئی فرض روزہ نہیں، اس پہ اتنا زیادہ اللہ کے نبی نے زور کسی امت والے پر نہیں کیا۔ جو رکھنا چاہے وہ رکھے اور جو نہ رکھے تو کوئی بات نہیں، اس کے ثواب میں جو ہے کمی ہو جائے گی لیکن اس کے اوپر عذاب نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ حدیث کے اندر اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والے تکلیف پہنچا رہے ہیں، ہم کو ان کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے، ان کے خلاف اعلان کرنا چاہیے، ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ فرانس کے وزیر اعظم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے ایسی آپتی جنک ٹپنی کی کہ آج پوری دنیا کا مسلمان بلبلا چکا ہے، جس کے اندر ایمان ہے، جس کے دل میں ایمان کا جذبہ ہے، وہ بلبلا چکا ہے، کلملا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے گالی دے دی جاتی تو کوئی بات نہیں، دنیا کے تمام مسلمانوں کو گالی دے دی جاتی کوئی بات نہیں، لیکن احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی گئی، آپ کو برا کہا گیا، آپ کو سب و شتم کیا گیا، گویا کہ تمام مسلمانوں کے دلوں کو دکھا دیا گیا۔ اس سے بڑی توہین اور کون سی ہو سکتی ہے؟ اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ پچھلے آنے والے لوگ ہیں وہ جانے والے لوگوں کو گالیاں دیں گے۔ یہ حدیث ہے، اور یہ فتنہ دجال، یہ دجال کا فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اگر کوئی لفظ اٹھاتا ہے، اللہ کی قسم دل لرز جاتا ہے، جسم کانپ جاتا ہے، روح تڑپ اٹھتی ہے کہ ایسے دشمن رسول کو لا کر کے سامنے ہی ذبح کر دیا جائے۔ شاتم رسول کی یہی سزا ہے، لیکن مسلمانوں کا دل یہاں نہیں پگھلتا، اور گاڑیوں پہ ایسی سجاوٹ کر کے، ابھی دیکھو میں گاڑی پہ نیچے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اس کے باقاعدہ فوٹو ہے اس کا، اور اوپر سے پاؤں رکھے جناب بیٹھے ہوئے۔ یہ کہاں کی مسلمانیت ہے کہ لا الہ الا اللہ پاؤں کے نیچے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ توہین رسالت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ توہین محمد رسول اللہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ توہین پیغمبر نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اپنے پاؤں کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے اونچا بتانا چاہتے ہیں؟ ایسے پاؤں کو توڑ دیا جائے جو پاؤں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ چڑھتے ہوں، ایسے پاؤں کو آگ لگ جائے، ایسے پاؤں جہنم میں سلگ جائے کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی توہین کر رہے ہوں۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کو اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا، اللہ نے دنیا میں ان کے اوپر لعنت کر دی ہے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ان کے لیے لعنت ہے، اور وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے رسوا کرنے والا عذاب اس کے لیے تیار کر دیا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی رسالت، آپ کی نبوت وہ عظیم مقام رکھتی ہے کہ جس مقام کو یہ انسان اگر پہچان لے تو سیدھے جنت میں چلے جائے، سیدھے جنت میں چلے جائے۔ یاد رکھو، جب تک کامیابی ناممکن، جب تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلی اطاعت نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے تو آپ نے روزہ رکھا۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو روزہ رکھتے ہیں؟ پیر کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، بس خالی زبانی دعوے ہیں، محبت زبانی باتیں ہیں، دعوے ہی دعوے ہیں، صرف دکھاوا ہی دکھاوا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہم بہت ساری توہین کر رہے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم توبہ کریں، اللہ سے ڈرے، اللہ کے سامنے خوف زدہ ہوں، کیونکہ محمد رسول اللہ سے بڑھ کر نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی رسول ہے، نہ کوئی پیغمبر ہے، نہ کوئی بشر ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تو عیاں ہے، بیاں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ظاہر ہے اور باہر ہے اور واضح ہے۔
اس لحاظ سے مسلمانوں سنو، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کی قدر نہیں کرو گے، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قدر نہیں کرو گے، تو دشمنوں کو تو موقع بھی نہیں جائے. دشمن تو تمہیں موقع کی تلاش میں ہے کہ کب ہمیں موقع ملے اور کب ہم انہیں تانا دے اور کب ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ غلط کہیں. یہ ان کی سوچ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدسلوکی کریں، ان کے خلاف میں غلط کلمات نکالیں، غلط باتیں، غلط زبانیں چلائیں. اور اس میں کچھ مرتکب ہم بھی ہو چکے ہیں. ہم نے ایسے کام کیے نا جو کام نہ اللہ نے بتایا، نہ رسول اللہ نے بتایا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ اولیاء الصالحین نے کیا. ہم وہ کام کرنے چلے. اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہماری مغفرت فرمائے. اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی تھا، کعب بن اشرف کا نام جانا جاتا ہے. کعب بن اشرف نے اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی، بہت برا بلا کہا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پلاننگ کی اور کہا کہ اس کو دنیا سے ہٹائی دینا ہے، چونکہ یہ محمد رسول اللہ کو تکلیف پہنچاتا ہے، یہ آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے. ابو جہل کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ ابو جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا تھا. ایک چھوٹا سا بچہ اس نے عہد کر لیا کہ میرے نبی کو گالیاں دینے والا بخشش کے قابل نہیں، معافی کے قابل نہیں، اس کو ختم کرنا چاہیے. چنانچہ ابو جہل جنگ کے میدان میں جا رہا تھا. 2 بچے دوڑتے ہوئے اس میدان میں کودے. ایک بچے نے تلوار چلائی، بچے کا ہاتھ بھی کٹ گیا لیکن اسے نیچے گرا دیا. کیوں؟ شاتم رسول کی سزا یہی ہے کہ اس کو تلوار سے جدا کر دیا جائے. کعب بن اشرف نے بھی سازش کی تھی. صحابہ کرام نے رات کے اندھیرے میں جا کر کے اس کو بھی ختم کر دیا. کیوں کیا تھا؟ اس لیے کہ اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والوں کی معافی نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اور اگر ہمارا سب کا ایمان کمزور ہے تو ہم سنتے رہیں گے، کچھ بھی نہیں کہیں گے، چونکہ ہمارا ایمان ہی جا چکا ہے. ارے بھائی، اس کے خلاف آواز تو اٹھا سکتے ہیں. آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم آپ کے معبودوں کو گالی نہیں دے رہے، جب ہم آپ کے معبودوں کو برا نہیں کریں، تو آپ ہمارے رسول کو، ہمارے نبی کو کیوں برا کریں؟ ہم نے تو کسی کو برا نہیں کہا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیسائیوں کا، یہودیوں کا یہ وتیرہ رہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی چڑ کہ محمد رسول اللہ کا نام بھی آ جائے تو وہ چڑ جاتے. یا حسدون، وہ لوگ حسد رکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے حسد رکھتا ہے وہ یہود و نصارہ کی قبیل سے ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے اندر پہنچے تھے، ایسا دنیا کا کون سا نیک صفت انسان وہاں نہیں تھا جس کی تعریف اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان نہ فرمائی ہو. ایسا کون سا پیغمبر تھا جو وہاں موجود نہ تھا. جبرائیل امین جو فرشتوں کے سردار تھے، جن کے 600 پروں کے بارے میں اللہ کے نبی کا فرمان تھا کہ میں نے جبرائیل امین کو 600 پروں کے ساتھ ان کی اصلی شکل میں دیکھا، مشرق سے لے کر مغرب تک چھائے ہوئے تھے. وہ فرشتوں کا بادشاہ، فرشتوں کا امیر جبرائیل امین وہاں موجود ہے. رسول کی موجودگی میں، رسول کی امامت میں، رسول کی قیادت میں کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے کہ وہ مصلی پہ آگے بڑھ جائے. کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی، چونکہ رسول آ رہے ہیں، رسول تشریف لا رہے ہیں. اور رسول کا تشریف لانا تمام انبیاء کے لیے، تمام پیغمبروں کے لیے شرف کا حامل تھا. اتنا بڑا اونچا مقام تھا رسول کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی کی ہمت نہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھا دی. چاہتے سب ہیں کہ نماز میں پڑھاؤں. نوح علیہ السلام کی چاہت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی چاہت ہے، موسیٰ علیہ السلام کی چاہت ہے، عیسیٰ کی چاہت ہے، غزے کے سارے پیغمبروں کی چاہت ہے کہ آج کی 2 رکعت کی امامت ہمیں مل جائے. لیکن اللہ
سید الاولین والمرسلین کو، امام کائنات کو اجازت دیتا ہے، عرض کرتا ہے کہ محمد رسول اللہ آگے بڑھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ جاتے ہیں، اجازت دیتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اجازت دیتا ہے، اس کی اجازت سے آگے بڑھتے ہیں۔ 2 رکعت نماز تمام انبیاء کو اور اللہ کے فرشتوں کو اور جبرائیل امین کو پڑھا دیتے ہیں۔ یہ مقام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ مرتبہ ہے اللہ کے پاس۔ ساروں کی خواہش ایک طرف، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی چاہت، اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا کہ محمد رسول اللہ امامت کریں گے، آخری نبی ہیں، آپ نے امامت کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اگر کوئی امام الانبیاء، امام الرسل اور امام الجمیل خلق اگر کوئی ہے تو وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد رسول اللہ کی موجودگی میں کسی کی ہمت نہیں پڑے گی۔ آپ کو ہمارے کچھ بھائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اب پتہ نہیں پاکستان میں وہ کب جاتے ہیں، ہندوستان میں کب آتے ہیں اور بنگلہ دیش میں کب پہنچتے ہیں، کیونکہ رسول تو ایک انسان ہے، کہاں کب پہنچیں گے، کیسے پہنچیں گے۔ اللہ رب العزت نے ایسا کچھ بیان نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ بیان نہیں کیا۔ ہاں یہ ہے کہ امت کا کوئی بھی فرد درود پڑھتا ہے، کتنی مرتبہ پڑھتا ہے، سارا درود اللہ تبارک تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ جاتے ہیں، یہ کہیں پر نہیں، کسی حدیث میں، کسی صفحے پر نہیں ہے، اٹھا کے دیکھ لو آپ حدیث کے، اسلام کے کسی صفحے پر نہیں ہے، اسلام نام کی میں جگہ ہی نہیں ہے اس چیز کی، لیکن عقیدہ ہے۔ چلو ہم تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے۔ لیکن ایک بات میں بتا دوں، ایک واقعہ ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، جو مشکات شریف میں کتاب النکاح کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک ولیمے کی دعوت میں گئے، وہاں پر سجاوٹ تھی، پردوں کو 22 پردوں کو سجایا گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر کر واپس ہو گئے، لوٹ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو گئے، آپ نے منہ پھیر لیا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ دوڑے دوڑے آئیں، عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتائیے کہ آپ نے اس دعوت سے کیسے منہ موڑ لیا، آپ کیسے واپس ہو گئے؟ اللہ کے رسول نے کہا وَإِنَّ لِي وَلَيْسَ لِنَبِيٍّ أَن يَدْخُلَ بَيْتًا مُّزَبَّقًا، میرے لیے اور کسی بھی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی سجائے ہوئے گھر میں، سجاوٹ کے گھر میں داخل ہو جائے۔ تم تو رسول کو بھگا رہے ہو، رسول کو لا کہاں رہے ہو بھائی؟ حدیث پڑھو، حدیث، کتاب و سنت کا مطالعہ کرو، پتہ چل جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دعوت میں آئے یا نہیں آئے کہ جس دعوت میں سجاوٹ کی گئی تھی، داخل ہی نہیں ہوئے۔ عقیدہ تو یہیں ختم ہو گیا، یہیں بطلان ہو گیا۔ رسول اللہ کو واپس کر رہے ہیں، واپس جاؤ، آپ کو آنے کی جگہ نہیں ہے۔ عقیدہ ہمارا یہ کہ آ رہے ہیں، لیکن اے اللہ کے نبی آپ کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں سجاوٹ جہاں ہوتی ہے وہاں ہم نہیں پہنچتے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ دلیل ہے، یہ حدیث ہے، مشکات شریف اٹھاؤ کتاب النکاح کے اندر، بغیر دلائل کے بات نہیں کرتا، بغیر دلائل کے کچھ نہیں بولتا، جو بولتا ہوں دلیل سے بولتا ہوں، جو کہتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں داخل، اور رسول اللہ کی موجودگی میں اگر رسول اللہ آج آ رہے ہیں، ظہر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھانے کا حق ہے، کسی عام امام کے پڑھانے کا حق نہیں۔ آج تو سارے مسلے رسول اللہ کے لیے خالی ہونے چاہیے، لیکن پڑھاتا کون ہے؟ پڑھاتا کون ہے؟ بیڑی پینے والا، سگریٹ پینے والا، گٹکے کھانے والا پڑھاتا ہے۔ یہ امام تقی ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اس لحاظ سے مسلمانوں سوچو سمجھو، دین کی اصل کو پہچانو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے کوئی خاص دن نہیں،
کوئی خاص مہینہ نہیں، کوئی خاص وقت نہیں، ہر وقت آپ کے دل میں نبی کا چرچا ہو، ہر وقت آپ کے دل میں نبی بسے ہو، ہر وقت آپ کے دماغ میں رسول اللہ کا خیال ہو، ہر وقت آپ کے ذہن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں رسول اللہ کے طریقے سے پڑھ رہا ہوں یا نہیں پڑھ رہا، روزہ رکھ رہا ہوں رسول اللہ کے طریقے سے رکھ رہا ہوں یا نہیں رکھ رہا، وضو کر رہا ہوں رسول اللہ کے طریقے سے کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، پیخانہ و پیشاب کی حاجت کر رہا ہوں رسول اللہ کے طریقے سے کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، میں چل رہا ہوں اللہ کے رسول کے طریقے سے چل رہا ہوں یا نہیں چل رہا ہوں، میں اٹھ رہا ہوں اللہ کے رسول کے طریقے سے اٹھ رہا ہوں یا نہیں اٹھ رہا ہوں، میں گھر میں جا رہا ہوں اللہ کے رسول کے طریقے سے جا رہا ہوں یا نہیں جا رہا ہوں، میں کھانا کھا رہا ہوں اللہ کے رسول کے طریقے سے کھا رہا ہوں یا نہیں کھا رہا ہوں۔ مومن کے دل میں بستے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دم اور ہر آن اور ہر بان میں، ہر عام میں ہر خاص میں، ہر دکان میں ہر مکان میں، سب میں ذکر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یعنی اگر آپ ایک شٹر کھول رہے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ اللہ کے نبی ہر کام کیسے کیا کرتے تھے، بسم اللہ کیسے کیا کرتے تھے۔ آپ جوتا پہن رہے ہیں، دانا پیر آپ کا پہلے جوتا پہننے میں استعمال ہونا چاہیے، بایاں کریں گے تو اللہ کے رسول کی سنت کا اتباع نہیں ہوگا، بسم اللہ کہہ کے آپ جوتے کو پہنیں گے۔ یہ ہے محبت رسول، یہ ہے محمد رسول اللہ کا اتباع، یہ ہے پیروی اللہ کے رسول کی، یہ ہے اسوہ اور نمونہ کو اختیار کرنا۔ اس نمونے کو تو اختیار کرتے نہیں ہو، پتہ نہیں کتنے نمونے مکانوں پہ بنا دیے جاتے ہیں، اینٹوں کو کیا سجاتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف اٹھاؤ بخاری شریف کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیواروں پہ پردے ڈالنے سے منع کر دیا، دیواروں پہ پردے ڈالنے سے، کہا ان دیواروں کو کیا ڈھک رہے ہو، ڈھکو ان کو جو ننگے ہوں، آدمی ننگا ہے ڈھکو اس کو، غریب ہے ڈھکو اس کو، اس کے بچے کے اوپر پاس کپڑے نہیں ہیں ڈھکو اس کو، رسول اللہ نے ڈھکا ہے اپنا، اللہ کے رسول نے جبہ بھی دیا ہے، اپنی چادر بھی اللہ کے رسول نے صدقہ کی ہے۔ ایسا کرو، یہ تو کرتے نہیں، اور ساتھ ایک دن میں کام ہو گیا، سب سارا کھاتا ایک دن میں لکھ گیا، نہیں ہے۔ سدا محبت رکھو، ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل میں بساؤ، نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، صدقہ و خیرات کرو، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت افزائی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کی توہین سے اللہ ہم سب کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر آن ہر گھڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں جگا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول سے کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے نبی کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کا ساتھ نصیب فرمائے، تابعین کا ساتھ نصیب فرمائے، تبع تابعین کا ساتھ نصیب فرمائے، اولیاء و صلحاء کا ساتھ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔